بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت کو حاصل کرنے کے بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی ہے، جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کوتاہی برتی جاتی ہے۔ لوگ خرچ کرنے کے معاملے کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، اور خرچ کرنے کے معاملے میں بھی لوگوں کو بنیادی معلومات نہیں ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پہ اعلان کیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یعنی وہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ جب تک انسان خرچ نہیں کرے گا، انسان نیکی کے اس درجے کو پا ہی نہیں سکتا، اور انسان جب تک خرچ نہیں کرتا تو اس کے اندر تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ حقیقت میں خرچ کرنا جب انسان کی عادت بن جاتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے۔ یعنی خرچ کرنے والے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ انسان دنیا سے محبت کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پاس پیسہ آتا ہے وہ اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اس کو انعام سمجھتا ہے، اور امتحان سمجھتے ہوئے اس کو دوبارہ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو خرچ کیجئے، سب سے پہلے تو اپنے آپ پر خرچ کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو خرچ اپنے آپ کے اوپر کرنا ہے۔ اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھی گاڑی رکھنی ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اچھی خوشبو لگانی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل و عیال پر خرچ کیے جانے والا ہر درہم بھی اللہ کے راستے میں صدقہ ہی ہے۔ پھر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کے لائف سٹینڈرڈ کو اپ کرنا ہے، ان کے بچوں کی بھی ویسے ہی فکر کرنی ہے جیسے اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں۔ پھر اپنے دوستوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اور یاد رکھیں دوستوں کو کھانا کھلانا اس نظریے کے ساتھ کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، میں ان کو دعوت دین دے دوں، یقین مانیں یہ کھلانا بھی عبادت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی پہلی دعوت دی اہل قریش کو تو آپ نے ان کی دعوت ہی کی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ ان کو دعوت پہ بلایا تو پھر ان کے اندر خیال پیدا ہوا کہ اب تو دوسری بار کھانے پہ بلایا ہے، اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن لینا چاہیے۔ تو دعوت دین کا آغاز بھی کھانا کھلانے سے ہوتا ہے۔ تو اپنے دوستوں کو کھلائیے، رشتہ داروں کو کھلائیے، یقین مانیں یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی نیکی ہے۔ تو خرچ کیجئے، خرچ کرنا ایمان کی ایک نشانی ہے۔ کنجوس آدمی نہ تو اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی کنجوس آدمی اللہ کے بندوں کو پسند ہے۔ سخی آدمی اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے بندوں کو بھی پسند ہے۔ اور یاد رکھیں سخی اولاد تبھی پرورش پاتی ہے جب والد سخی ہوتا ہے۔ کنجوس باپ کی اولاد کبھی بھی سخی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کو خرچ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ اور اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیے، تحائف دیجئے، رشتہ داروں کو تحائف دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تحادو تحابو، تحفے دو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تحفے دینے کا ٹرینڈ بھی بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی خرچہ کیجئے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو خرچ کرنے کے پورے زاویے کو دیکھیے۔ امت مسلمہ کس کے اوپر خرچ کیجئے، جہاں پر امت مسلمہ پر ظلم ہو رہا ہے ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ کیجئے، غربا پر خرچ کیجئے، مساکین پر خرچ کیجئے۔ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمدن کم اور خرچہ زیادہ ہے۔ تو آج جتنی مہنگائی ہے آپ کو مساکین کی تعداد معاشرے میں بہت زیادہ نظر آئے گی۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے پاتے، اپنے اخراجات پوری طرح پورے نہیں کر پاتے، تو ان کی مدد کیجئے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، بہترین طریقے سے آؤٹنگ کیجئے۔ یقین مانیں کبھی کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ دور کسی جگہ پر جانا اور وہاں پر کھانا کھانا، یہ بھی انشاءاللہ تعالی نیکی کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ آپ کا حسن اخلاق ہے، یہ آپ کے سخی ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا مقصد اپنے دوستوں کو دین کے قریب لانا ہونا چاہیے، اور آپ کی مجلس کے اندر آپ کے غریب دوست بھی ہونے چاہیے، آپ کے امیر دوست بھی ہونے چاہیے، اور خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یقین مانیں اگر اللہ نے آپ کو گھر دیا ہے تو صرف اس گھر سے خود ہی لطف اندوز ہوتے رہنا یہ بھی کوئی بہترین بات نہیں ہے، بلکہ اس گھر کے اندر اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، اپنے غریب دوستوں کو دعوت دیجئے، اور ان کا احساس دلائیے کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ یعنی ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائیے، گھر کے اندر داخل نہیں کرنا، وہ تو ان کے لیے غیر محرم ہے سارے گھر والے۔ تو گھر کے پردے کا خیال کرنا ہے، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے مہمان خانے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بلا کر ضیافت کیجئے، کھانے کھلائیے، ان کے ساتھ سیٹنگ کیجئے، ان کے قریب بیٹھیے، ان کو تحائف دیجئے۔ یقین مانیں یہ ساری عبادات ہیں، یہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی طرح نیکی آپ کے حصے میں ضرور شامل کرے گا۔
خاص طور پہ مساجد کا خیال کیجئے، مساجد کے اخراجات کو اپنی ذمہ داری میں لیجئے، اسی طرح مدارس کا خیال کیجئے، جہاں پر بھی وہ ادارے جو دین کی سربلندی کا کام کر رہے ہیں ان کے بازو بن جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیر چلانے والا وہ بھی اجر کا مستحق ہے اور جو تیر لے کر دیتا ہے وہ بھی اجر کا مستحق ہے، یعنی وہ بھی تو ایک سبب بنا۔ تو جو بچے اداروں کے اندر پڑھ رہے ہیں، جو بچے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیجئے، غریب بچوں کو وظیفے دیجئے۔ یقین مانیں علم بھی ایک بہترین صدقہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس خرچ کرنے کے پہلو کو مختلف زاویوں سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔